اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس لکم ولا جناح ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نور کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہاں سے اب معاشرتی احکامات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اہل ایمان سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ 3 اوقات میں تمہارے مملوک یعنی تمہاری لونڈیاں اور تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے یعنی چھوٹی عمر کے ہیں، وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس جب آئیں کسی کام کے لیے تو اجازت لے کر آیا کریں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی پہلا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت جب کہ تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ایک فجر کی نماز سے پہلے اور دوسرا وقت دوپہر کے وقت جب کہ آرام کے لیے فالتو کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، یعنی مرد اپنی قمیص وغیرہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح عورتیں اپنے دوپٹے وغیرہ رکھ دیتی ہیں، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب ان میں غلاموں میں بڑی عمر کے بھی شامل ہیں اور چھوٹی عمر کے بھی شامل ہیں، یعنی تمہاری لونڈیاں اور غلام جو بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، جب بھی تمہارے پاس آئیں اجازت لے کر آئیں ان 3 اوقات میں۔ اور اسی طرح سے تمہارے وہ بچے جو ابھی پختہ عمر کو یعنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، ابھی چھوٹے ہیں، وہ بھی جب تمہارے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں، یہ آداب ان کو سکھائیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یعنی ان میں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہوتے ہو، یعنی خاوند اور بیوی جو ہیں ان کا اپنا ایک جو تعلق ہے، یہ 3 اوقات کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ لیسا علیکم ولا علیہم جناح، پھر نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، بعدہن، ان اوقات کے بعد اگر وہ بغیر اجازت آ جائیں تو پھر نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، یعنی پھر اجازت لینے کی پابندی نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے کام پڑھتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو پیش نظر رکھو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات تمہارے سامنے
بیان فرماتا ہے، کھول کر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے، یعنی اللہ ان پہلوؤں کو تم سے بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اسی طرح سے وہ صاحب حکمت ہے، یعنی جو احکامات وہ تمہیں دے رہا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر دے رہا ہے، اس میں بہت حکمت پوشیدہ ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب بڑے ہو جائیں۔ پچھلی آیت میں چھوٹے بچوں کا ذکر تھا کہ وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں، اب بڑے بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور تمہارے وہ بچے جو پختہ ہو جائیں، یعنی سمجھداری کو پہنچ جائیں، اپنے سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، تو پھر فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لے کر آیا کریں جیسے تم سے پہلے بڑے اجازت لیتے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، خوب واضح کرتا ہے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے، یعنی اس نے جو احکامات بھی تمہیں دیے ہیں اپنے وسیع علم اور وسیع حکمت کی بنیاد پر دیے ہیں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر تم پابندی نہیں کرو گے ان احکامات کی تو تمہیں خود ہی ندامت اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بچے بھی جو ہیں وہ بھی شرمساری کا سامنا کریں گے، لہذا پابندی کرو۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جو جوانی کی عمر سے گزر گئی ہیں، اب بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہیں، اور فرمایا مزید تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، لا یرجون نکاحً، جو اب نکاح کی طلب نہیں رکھتی، یعنی اب انہیں کوئی نکاح کی طرف رجوع کرنے کی ان کے اندر خواہش نہیں رہی ہے باقی۔ فلیس علیہن جناح، تو ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں۔ پچھلے رکوعات میں یہ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے علیحدہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں، یعنی آوارہ نہ ہونے دیں، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت رکھیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے پلو ڈال کر رکھا کریں، سینے کھلے نہ رکھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان عورتوں کو جو جوانی کی عمر سے گزر چکی ہوں، بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہوں، اور نکاح کی اب ان کے اندر کوئی آرزو نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، فرمایا اگر وہ اپنے چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینت، بشرطے کہ ان میں اپنی زینت کو اجاگر کرنے کی کوئی خواہش نہ ہو، اپنی زینت کی نمائش کی ان کے اندر کوئی خواہش نہ ہو۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، ہاں اگر وہ پھر بھی حیاداری کو ہی پیش نظر رکھیں، یعنی پھر بھی اگر وہ چادر لیتی ہیں، خیر اللہن، تو پھر بھی یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ لے سکیں، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں کپڑوں کو، بڑی چادروں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ چلنے میں کہیں الجھ نہ جائیں، تو ایسی مجبوری میں اگر وہ اتار دیتی ہیں اپنی بڑی چادروں کو تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ استعمال کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی اللہ سے کسی کا کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ سن نہ سکے اور وہ
دلوں کے حال بھی جانتا ہے، بہت اس کا علم وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔